يا سيدي رملي تعال تعال كانت يا مولانا العروس يا العريس سلام. العريس تعال يعني. تعال العريس تعال نسلم عليك. الله يكتب لك التوفيق يا رب اينما كنت انت ولزوجك، وانجب منكم الكثير. آمين 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 يا يا الله. ارحم الراحمين الذين يكونون حملة هذا العلم. واسال الله سبحانه وتعالى لابنائنا هؤلاء كلهم آمين يا رب. والإخلاص والعناية والرزق العميم يا ارحم الراحمين. يا رب. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تفضل. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا مولانا إذا شئت سهلا سهلا. سهل لنا أمور معرفتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نرحب بكم جميعا أيها السادة، وأخص بالذكر مدير هذا المعهد الطيب الطاهر وأبناءه المباركين ومن معه من الأساتذة والمعينين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون معهم ولا يكون عليهم يا أكرم الأكرمين. طبعا بعد أن أخبرني سيد الشيخ عبد الواسع عن هذا المعهد وهذه المدرسة، وإني لأشم منها رائحة النقشبندية رضي الله تعالى عن أصولها وفروعها، فإني سأحدثكم قليلا أولا عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، ثم أحدثكم بقصة من وفاء ساداتنا النقشبنديون من أشياخنا من الشام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ الدكتور شيخنا المرشد الكامل المربي الجليل سيد الشيخ محي الدين مزوية حفظه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأنواره في الدارين آمين. Beliau mulai Bu Epon selestarena memuja-muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sareng assalawat da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Kak Dinto sepertama telepon beliau dan kula ingin mengucapkan tarhib, ingin menyampaikan rasa senang dan kula ka Fadilatul Syekh pengasuh Pondok Pesantren Al-Miftah iki Kak Dinto Sayyidi Syekh Sulaiman Kurdi sareng sedayana keluarga besar beliau, sareng sedayana saya membantu beliau di dalam tegaknya dan berjalan lancarnya pondok pesantren dan madrasah ini. Moga-moga selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya seterus telepon beliau dan kula sekoni telepon beliau kabarin tentang madrasah Mahad Al-Miftah sareng Abdul Wasi'. Teti dan kula masuk ke Kak Dinto betul-betul dan kula mangkiin aroma Naqsyabandiyah, aroma tariqah Naqsyabandiyah. Dan kula lakar kula mator bahwa Sidi Sulaiman Kurdi Kak Dinto Naqsyi atau Naqsyabandi. Kak Dinto termasuk saya min atba'i Sidi Ali Wafa, walid Sidi Syekh Taifur. Kemudian beliau telepon ingin sekali menyampaikan dek kepanjenengan sedaya tentang wafa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto cerita tentang bagaimana kemuliaannya akhlak Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kata beliau
saya ingin bercerita tentang Naqsyabandiyah. Setan kulah oning dari negara Tengkulah, dari masyayikh sebenarnya negara Tengkulah ingki kak dintoh Syam atau Syria. أطلب منكم طلب إذا موجود مع الأدب الشديد معكم إن شاء الله، أدب شديد. نعم. إذا موجود بخور أو لا أحد يضع الآن من فضلكم، أو عطر قوي أرجوكم لا تضعوا. Nyawan sekolah kayak kati sombong punya mana bibada tupah sopa aja tak iano semakin tepanan semakin pernah pasna beliau sokan beri kak itu ke undangan ke Bakhri pengkalan tak rabu malam alhamdulillah bisa rabu ke Al-Miftah. Mau rokok kak itu tak langkong cek sarana. Kemudian sana minyak wangi cek pasang kolet pasang lestari nadiki tengkiam. أعتذر من حضراتكم Kinyon sepura aja pon. Kayak jatuh panan beri kali itu malam salah setarin isya senang sekolah sepuluh yang terus ada pun Aki Bakhri, tapi beliau nyon sepura tak langkong kok deren mabai kok terus istirahat kan beliau tuh panan tak saya. Jadi nyon sepura kali itu permintaan dari beliau kati sikit kurusan usah minyak wangi cek kosot lagi boleh gitu sampai lestari. ليس من الفطرة السليمة أن يكره الإنسان العطور. Beni dan kulit anda ka pun beliau kanyak minyak serum harum si lain. Kan to beni fitrah salimah beni termasuk beni karakter si bagus mun tanda kaum om. Namun walakin بسبب الصداع والمرض يعني نترخص. tepan tak pati saya cukan beliau malam ai pecet jompo terapi ki kadit tak mana petanggi. أيها السادة، لا يوجد في هذا الكون عنوان كامل للأخلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelahnya sesami muljah tidak ditemukan di dunia ini akhlak si paling agung kecuali akhlak akuste kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. وجاء بعض المستشرقون هم كتاب الغرب الذين درسوا الإسلام ثم كتبوا عن الإسلام بحسب رأيهم وفكرهم. جاء بعض المستشرقين وكتب الألف الأوائل. أول شخصية فلان أول 1000 رجل كتب في كتاب كبير. Ada salah seorang orientalis al-mustasyrik kan orientalis orang yang banyak mengerti tentang Islam tapi dia itu belajar Islam tidak untuk diamalkan dan tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka itu al-mustasyrikun orang-orang orientalis belajar Islam untuk mencari celah-celah Islam supaya bisa ngecoh ben ngaco di dalam Islam. Ada salah seorang di antara mereka yang menulis satu buku dengan judul Al-Awail, 1000 orang pemula tentang sesuatu di dalam kehidupan ini. Jadi misalnya pon contoh kan itu misal ya likayuf kamu. Misalan kiai kita, Kiai Sulaiman Kurdi misalnya pon termasuk awwal man bana al-madrasah fi hadzal balad. Kayak itu awail fi hadzal balad. Kan awwala orang se akabai madrasah kampung kayak itu misalnya pon Kiai Haji Sulaiman Kurdi. Berarti kan itu termasuk awail. Tapi ini ke tingkat dunia yang ditulis oleh salah seorang orientalis kayak itu 1000 orang pemula sesuatu yang pantas dikenang di dalam sejarah. وهذا علم قديم أيها السادة، ليس علم حادث. الأوائل فالأوائل العجلونية قديمة، جاء الإمام العجلوني وجاء بكل كتاب من أحاديث السنة أول حديث. Banyak kitab al-awail kayak itu termasuk karena Imam al-Ajluni rahimahullah ta'ala kan itu yang bercerita membahas tentang al-awail. Misalnya pun awala orang mana salat 1000 rakaat semalam dan semacamnya. نعم. هذا المعهد للتحفيظ أم للعلوم الشرعية؟ موجود في كل موجود تحفيظ موجود علوم الشرعية. الحمد لله أني أفرح كثيرا أيها السادة عندما أجد المعهد مع القرآن الكريم إلى جانبه العلوم الشرعية، وهذا أفضل بكثير. Dan kula sangat bunga pun kata beliau ketika pesantren kain toh bertahfidz tidak hanya
mengajarkan syariat tapi beda tahfidah, beda syariat. Itu akan menambah afdaliyah, keutamaan lembaga kini. Amin Allahumma amin. آمين يا رب العالمين. فهذا الذي كتب في الأوائل وهو رجل كافر أيها الأحباب، أول شخصية وضعها في كتابه محمد ابن عبد الله. Nika orientalis, orang orientalis sikit guru ika ceritakan itu penulis 1000 orang yang memulai suatu peradaban. Kain to di awal kitabnya buku kini kak saya kocak orientalis kan itu kadang menampakkan Islam dirinya tapi orang guna kafir gini kan. Ini misalnya munafik al-mustasyrik. Padahal orang munafik. Jadi buku yang mencatat 1000 orang yang sebagai pembawa peradaban itu, yang pertama ditulis adalah nama mulia Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. وقال إني قرأت عن هذه الشخصية فما وجدت لها نظيرا في الدنيا في كل شيء. Dia berkata, aku membaca perjalanan Nabi Muhammad ini, orang ini, dan aku tidak menemukan dari orang lain selain beliau seperti yang aku temukan di diri orang ini. وإن كانوا خبثاء في طبعهم وذمهم ربنا سبحانه وتعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون مع ذلك شهدوا لنا بالخيرية. Walaupun orientalis atau orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang hakikatnya adalah pendusta, penyebar hoak, atau bahkan ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran bahwa mereka itu memang suka mana lecehkan. Namun ini dalam bab nikah bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, dia tidak berani lecek. ما الفضل إلا ما شهدت به العدا والفضل ما شهدت به الأعداء. Keutamaan itu yang betul-betul utama, fulan muljah, fulan azim, fulan nikah, fulan nikah. Ketika yang mengatakan dan menegaskan seperti itu datang ketegasan-ketegasan itu dari musuh. Mungkin dari sekanjaan tangano muljah, tapi ketika musuh sing ngucap mun muljah ongku, kini kecen muljah ongku je. فرسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يكفينا فخرا أن ربه مدحه في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. Cukup kepada kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan kebanggaan ketika Tuhan sekalian alam Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dengan firman-Nya yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad yaitu berhias akhlak yang sangat agung. مر صلى الله عليه وسلم على امرأة بذيئة اللسان تسب وتشتم، فلما مر بها بدأت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنها ساكت. كل من كان يمر بها من الرجال يردون لها المثل بالمثل، تقول له أبوك، يقول لها أبوك، أمك أمك، يردون. رسول الله سكت عنها صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قالت من هذا الرجل؟ قالوا محمد بن عبد الله رسول الخلق صلى الله عليه وسلم. فتبعته فوجدته قد جلس على الأرض على التراب ويأكل عليه الصلاة والسلام، فتفاجأت قالت أنت عبد أم ملك من الملوك؟ قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد ويشرب كما يشرب العبد ويجلس كما يجلس العبد. فأسلمت وحسن إسلامها. Pernah satu ketika junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melintas dan bertemu dengan seorang perempuan yang lisannya ini kotor. Lisannya kotor. Tidak ada seorang pun yang bertemu dia kecuali perempuan itu memiso. Saja nak orang setemangki sarang kinika muni pesoen mas demi soen juga. Sak laki bini juga misoen muni kocak apan baan luas sebini kocak. Balis pun orang. Paan baan, embun baan. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW melintas di depan wanita yang mulutnya kotor itu, sehingga wanita itu mengatakan yang kotor kepada Nabi SAW, Nabi SAW tidak membalasnya. Kemudian dia bertanya, man huwa? Siapa orang itu? Kok saya caci dia tidak
membalas, saya pisui, dia tidak membalas. Huwa Muhammad ibn Abdullah. Kemudian dia mencari di mana dia. Dicari-cari, ketemu Nabi SAW sedang duduk, makan dengan tangan beliau yang mulia, duduk seperti halnya orang biasa. Ditanya, ini kan Muhammad pun nabiyuhum. Kenapa ya jelis ya duduk makan begitu? Itu yang ditanya oleh wanita itu. Hal anta abdun am malikun? Anda ini raja atau hamba? Kata Nabi SAW, aku hanyalah seorang hamba, di mana aku makan seperti budak-budak lain makan, dan aku minum seperti halnya budak-budak lain itu minum. وإن الوفاء بالعهد أيها السادة خلق كريم حمله الأنبياء من قبل وعلموه أبناءهم وتلامذتهم والطلبة، لذلك ينبغي علينا أن نتمثل بهذا الوفاء في كل وقت من أوقات حياتنا. Kita ini dituntut untuk menyempurnakan janji kita dalam rangka memperbaiki akhlak kita. Jadi kita tertuntut mulai Nabi Adam alaihissalam dan semua para nabi ini juga tertuntut untuk selalu memperbaiki akhlak, yaitu menyempurnakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak kita. نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام عاد آفلا من بعض غزواته فنام تحت ظل شجرة والصحابة تفرقوا هكذا تحت الأشجار، ما في حماية لرسول الله، فتسلل من بين الأشجار والبساتين رجل يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده نائم فأخذ سيف رسول الله. تصور لم يأتي هو بسيف، أخذ السيف النبي شوي شوي، فلما خرج السيف استيقظ رسول الله وقال هذا الرجل من يمنعك مني يا محمد؟ أنا أريد الآن قتلك، وكل الصحابة متفرقين ما في حماية. Panas juga ini melambangkan bagaimana akhlak Nabi begitu mulia dan kesederhanaan Nabi SAW di antara umatnya. Pernah satu ketika Nabi SAW kembalinya dari sebuah peperangan dengan banyak sahabatnya, menang waktu itu. Nabi SAW menyendiri, yakni yang farid, menyendiri dari tentara-tentara yang lain. Al-Juyush, tentara itu ada di sana, ada di sana, ada di sana. Beliau SAW ada di bawah sebuah pohon, sendirian istirahat. Tertidur beliau, kemudian ternyata ada seorang musuh yang memang sengaja mengintai beliau. Masuk ke kerumunan itu, nyamar, kemudian datang ke depan Nabi SAW. Nabi sedang asaren gak dinto, istirahat. Poncut pedangan Nabi, karena ini kataan Nabi pedangan Nabi pakai poncut, pon laon. Kemudian etaku, ya Muhammad, telepon kini kah, gulah mangken mate na sambian, ini kemudian pedang sambian. Saya rasi bisa langin, gulah kakui mate sambian mangken. فنبينا صلى الله عليه وسلم بكل ثقة بربه قال الله يمنعني منك. Dengan segala keyakinan Nabi SAW menjawab pertanyaan orang yang bermaksud jahat kepada beliau dengan jawaban hanya Allah, Allah seperti alindungin kaulah dari kejahatan sambian. ثم قال هذا الرجل لرسول الله يا محمد كن خير آخذ. Pas orang kinikah matur ka Kanjeng Nabi SAW, duh Nabi Muhammad, tak langkong panjenengan kaito jadilah orang yang baik sebaik-baiknya orang, saya males ka abdina. Auba 180 derajat. طبعا وقع السيف من هيبة الرسول، وقع السيف من يده. Kenapa mak nyokon senika orang kinika? Karena ketika Nabi SAW menjawab Allah, kinika ngeter pas keker pedangah pontut pada Kanjeng Nabi pahadabu. Setia siapa marah? Saya ngalang nangkok mata nawan telepon Kanjeng Nabi, maka orang kinika pun khaira akhidin ya Muhammad. Tore jadilah engkau ya Muhammad orang si bagus. Artinya mon pon kalah aku boleh jangan ring Madura. Mon sebelumnya senika mon pon kalah ban kan tang masjid di senika dah.
لا يعني قلت لهم من عادة بعض العوام يعني إذا كان عنده هيبة نحن، لكن إذا كان يعني هيبة عند غيره يقول أنت عمنا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا السيف وقال له أنت من يمنعك مني؟ أنا أؤمن بالله وأؤمن بقدرة الله، أما أنت كافر لا تؤمن بهذه الأشياء، أنت من يمنعك مني؟ أنا الآن سأقتلك. Dijawab kata si buruk adita. Mungkin ikala pada pondut pedang sang kanjeng Nabi. Mon setiap siapa sih anu selang-alang na engkau kagui mati buat. Engkau Arya orang seiman ke Gusti Allah. Engkau ajab Allah. Tapi bukan kafir. Aja benar bukan. Masa apa selang-alang na setiap buat? فهذا فنبينا صلى الله عليه وسلم قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أعفو عنك. Aku akan menawarkan kepadamu Andrea masuk Islam artinya asyhadatah maka sepora berseko. قال لا، هذا الرجل قال لا أنا الآن لا أريد أن أسلم. طيب وبعدين؟ قال ولكن يا محمد لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. Dan kula tak langkong kanjeng Nabi, dan kula tak masuk Islam mencan. Mentah keng merma rideri ni kawan can orang dempo bere rideri orang ni kawan. Kula tak masuk Islam kanjeng Nabi nyon sebor aja paten. Keng ten kula kanjeng Nabi tak laknya ala boleh ke panjenengan. Manabi kaum abtinah merang nak panjenengan, abtinah pun tentang orang perang. Nah keng tak masuk Islam pun dia makin gar panjenengan. الأجمل في هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عنه. Sepaling senang indah, yang paling indah di dalam cerita ini tentang akhlaknya baginda Nabi SAW, betapa kanjeng Nabi ketut cai pun reng dempoh lebar dadah kangkuinya orang lain. يعني بالله عليك الآن لو جاء واحد لقتلك ماذا تفعل؟ والله أقتله ولا أبالي. Coba reng dempoh pesan eka. Haha, eka ala pedang mon anu. Oh tanya-tanya anak sungi gel-gel tangki ke. Oh entan insyaallah reng dempoh lamba, reng dempoh mangken insyaallah yani insyaallah نرى كنجك نبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأعظم في هذه القصة عندما رجع هذا الكافر إلى قومه قال يا قومي لقد أتيتكم من عند خير الناس. Lestaran kini kak orang kafir nih kak. Orang begini. Iya lah tak apa jangan. Kuper, peleman begini kuper cari kafir kuper tangki. Mulai. Dia baga jompot akabur kering orang. Ya kaum. Wahai masyarakat, dan kula ki puru abalih apangki dari sebaik-baiknya manusia. Tak mungkin dan kula pada ban kini kerja. هذا أيها السادة من عظيم خلقه ووفائه صلى الله عليه وسلم، وما رأينا لهذا الخلق ولا لهذا الوفاء نظيرا في كل الدنيا. Kini ka akhlak Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua tidak menemukan siapapun yang bisa menandingi, membandingi akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. لما رجع صلى الله عليه وسلم فاتحا إلى مكة المكرمة قالوا يا رسول الله أين نضع لك العريش؟ يعني خيمة صغيرة تستريح فيها. قال ضعوها عند قبر خديجة. Allah. Ada kisah thalithah pada sana. Nikah saya nomor telok kisahnya nikah tentang mahabbah. Tentang mahabbah. Kanjeng Nabi SAW betapa cintanya kepada Sayyidah Khadijah. Ketika kemenangan kota Mekah, Nabi SAW masuk ke Mekah, nikah pun insya Allah menang nikah pun menang. Pas tanya akibat sahabat, ya Rasulullah, dimah kemah hadis kento khimah nam. Khimah nikah ajunan istirahat dimah sahabat sampingah makamah binitan kulah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. وذبح صلى الله عليه وسلم شاة وقطعها وقال أرسلوا إلى العجوز الفلانة والعجوز الفلانة كانت تأتينا في زمن خديجة. Salah seorang kini kak sering Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyampeli pun apa nyaman embi kadito kemudian embi kanto imasa
terus terang masa ya ateraki karo ni bini tua disa arwah nyi Mariati nyi Mari nyi siapa jangan reng dempor kan arwah nambah entaran kebengkok ibadah Siti Khadijah. بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا غضب. Makanya As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala termasuk wanita yang sempurna sarang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi sarang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kabaraki ka Gusti Kanjeng Nabi bahwa As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala ampun siapaki ning swarga Roma telem sangat indah. أين المتزوجون؟ أين الأوفياء؟ أين الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله وقاله وعشقه صلى الله عليه وسلم؟ Pertanyaannya sekarang jawaban beliau, di mana di antara kita laki yang berstatus sebagai suami bisa menyempurnakan akhlak atau menyempatkan akhlak Kanjeng Nabi SAW terhadap istri-istri kita di dalam hati kita. في بيوت المسلمين كلما صار خلاف ولو بسيط مع الزوجة أطلقك ما هذا أيها السادة. Makanya kita sering mendengar, tapi insya Allah cukup kita yang mendengar, kita jangan melakukan Kak Dinto. Banyak orang Kak Dinto cekcok sekoni ben bini pas ngocak deki itelak petolekor bani kujan petolekor dari guna nih kaki. ما رأينا وفاء أيها السادة Nah, من رجل من رجال الدنيا لبيته وأهله وعياله كرسول الله صلى الله عليه وسلم. pada itunya nikah orang yang sebetul-betul sempurna, orang yang sebetul-betul wafa, orang yang sebetul-betul Kak Dinto mana bisa menyempurnakan akhlak bukan hanya kepada Tuhan tapi kepada sesama selain Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Sebaik-baik kalian dengan Kanjeng Nabi, sebagus-bagusna sampeyan nikah orang paling bagus karajina. واسمعوا إلى هذه القصة في وفاء ساداتنا النقشبندية رضي الله عنهم وهي من أعجب القصص على الإطلاق. Koncoan hadis ki buruh Dabun Kanjeng Nabi kata apa? Sebaik-baik kalian adalah paling bagus sampeyan nikah karajina sampeyan. Gula paling bagus orang laki karajina. Dan kula dabun beliau ingin menyampaikan satu kisah dari salah seorang ulama Naqsyabandi. Bagaimana akhlak beliau itu? كان شيخنا الشيخ أحمد كفتارو وكان مفتي للجمهورية العربية السورية آنذاك. كان عنده بستان كبير وفي البستان يسكن الشيخ. في الليل تأوي إلى مزرعة الشيخ كلبة سبحان الله تقف تحت شباك الشيخ يسكن فوق وفي الليل تعوي يقول يعني الله سخرها توقظنا على قيام الليل. Berarti Kak Dito din kula eralat ki buruk Kak Dito beliau ingin bercerita tentang akhlak tapi bani ben laki bini atau rakyat sareng rajina tapi akhlak umum dari salah seorang Naqsyabandi kabir nang Syria asmana Asy-Syaikh Ahmad Kaftaru rahimahullahu taala. Salah seorang guru beliau, guru tarbiyah beliau di dalam thariqah. Jadi Ahmad Kaftaru Kak Dinto telem Kak Dinto nang bustan, apa namanya? Nang kebun. Jadi banyakkan bungkaan Kak Dinto ada di samping budina telem Kak Dinto. Lah malam dia tak baca Kak Dinto bede patek datang. Kalau patek nih kan. Patek datang agonggong. Jadi nyaman munyin patek gue tahu nih cek dari malam munyin TV biar. Jadi datang patek nih kan. Ya bas dicandilan nah. Dicandilan cek saking dan kule sareng panjenengan tepan mana asaren pas datang patek paling kan lagi patrim kan yang matur. Yang can pas di atas. Jadi tentang Al-Imam Ahmad Kaftaru Allah Kak Dinto ana foto na Kak Dinto warili Sidi Sulaiman Kurdi. Oh iya Masya Allah Naqsyabandi kabir huwa Mufti Jumhuriyah di Syria.
في زمنه رحمه الله تعالى ورضي عنه. زاركم من زمان وقابل رئيس الدولة Soeharto, nah. نعم. Dulu pernah datang ke sini katanya. بوسام العلم آنذاك. Masya Allah. وكرموه بالدكتوراه الفخرية من إندونيسيا. Paringin penghargaan yang sangat besar dari Indonesia Presiden Soeharto منذ 50 سنة وأكثر. dan diberikan gelar doktor dari Indonesia, tapi doktor gelar Engki hadiah. Jadi ketika datang mendapat kiri ke Agonggong, ini kasokor Imam Ahmad Kaftaru, alhamdulillah pate datang aja ke engkau kangku salat tahajud nih kan. الشيخ كان يتوضأ رضي الله تعالى عنه وينزل يعطيها بعض الطعام بهذه الكلمة ويرجع يصلي ما شاء الله ثم يستريح. Kemudian Syekh Adinto abungo pona langsung awudu lastare awudu are lapar ngara pate area. Mundur tagi pona sisa-sisa daerah beliau pas toron beliau dari lantai 2 kita pas ibeki ke pate are lapar sabar. بيده يطعمها ولا يكلف الخادم. Kini kak toron tibi ibakanin tak nyoroh di mapuntan. ومرة هذه الكلبة غابت شهر أو أكثر عن المزرعة لا تأتي والشيخ يتفقد من الشباك لماذا لا تأتي هذه الكلبة؟ Abid kak Adinto pernah mana biasa datang kini kak biasa datang buat malam datang iberi kangenan ibaringi kangenan oleh berapa hari kini tak datang teng malam nih kun pate nih kak bini saya hilang nih kak bini laisa zauja illi tiwabat ada kalba bas nih kun pate hilang teng malam biasa aja ke anak tahajud tak datang dudi mah pate ro biasa na amunya teng malam kok pace ke kok ulama بعد غياب طويل رجعت هذه الكلبة ولكن يدها مكسورة. Pas datang satu malam tapi pincang pate ini kan. Pincang pate ini kan. Boh, amunya hok. Maunya dari ya. Amunya datang hok. Taron Syekh Ahmad Kaftaru pas dari Candila. Arab lah. Ketoronin ternyata otas itong potong tetepang itu. ولما رآها الشيخ في نفس الموعد في الليل نزل رضي الله تعالى عنه وأحضر قطعة عصا صغيرة وقماش ولف يدها واعتنى بها وأطعمها وتركها في المزرعة. Lastari kini kah, arapro toron Syekh kumak pincang, iteng kumak potong. Ongke Syekh mas melebet ke dalam pas ngala mundut rancak kan pas ngala kita leh kain to pas eselon ding jarang mundur tangki. Eselon ding jarang kanta. Hah? Jelepeng. Kain to beni makon khadimah. Tapi langsung Syekh Ahmad Kaftaru tibi kain to. Naksabandi kabir hada. Kain to se eselon ding pate ni ke bini. Beni ore pate eselon ding tibi. Dasar eselon ding ipakanin pas. بعد 3 أسابيع تعافت هذه الكلبة وذهبت غابت شهر آخر ورجعت وأحضرت صديق لها يده مكسورة. Lastari kini kah itikal pas ban Ahmad Kaftaru yatina dinar ya pakani benare. Teng leberas pas ontur pate ni. Gija le pate. Teng le pate ontur beras ontur. Tapi oleh berapa minggu datang pule pate ni kah. King pas ngibe kancah. Ngibe kancan potong juga saya mah ot gini kan antar ke dokter kan Ahmad Kaftaru dokter hagal kalb yani indahum indal kilab yani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hari kita mendengar menerjemahkan kena فالشيخ رحمه الله نزل وراء هذا المشهد أيضا يداوي هذا الكلب الثاني. انظروا أيها الأحباب رحمة أولياء الله قلوبهم عطفهم نظراتهم الواسعة رضي الله عنهم. داواه لهذا الكلب الثاني وكأنها تستنجد بالشيخ. هذه الكلبة ما عندنا غيرك يا شيخ يفهم علينا يعني تعال داوينا والشيخ يداويها. ثم ماتت هذه الكلبة بعد مدة فأمر الشيخ أن يحفر لها تحت الشجرة في المزرعة وتدفن هناك ولا ترمى بعيد. Allah. Lestari kini kan
seakan-akan telepon beliau, seakan-akan patek ini kecek ngerti nak kasih Ahmad Kaftaru. Benikun aban seminta tolong. Ketika kancana nika mungkin itu kalau orang dempon rembes tangki potong. Ki bekapi wawa disak bade si Ahmad Kaftaru engko lembek potong selonding celepeng pah beres engko yo betin pakanin mau yubani ki bade sak ki ya. Ki bade sak ki berko kakanjana. Kain to juga ibet celepeng serang Sidi Ahmad Al-Kaftaru rahimahullah taala sampai beres juga. Nanti kan nang pas sekut nang lagi nikah nang apa kebunah Ahmad Kaftaru rahimahullah sampai mate. Ketika mate ben Ahmad Kaftaru ipakon ka khawatimah jadi pendem dina. Jadi dina kan nang lamba pendem pas dina. Beni pas ibu enggak dinta. ما هي الفائدة من هذه الأحاديث وهذه القصص أيها الأحباب؟ Napa faidahnya daripada kisah-kisah dan cerita-cerita nikah? ليس فقط نستمع ونسر ونضحك، لا. Beni namung cukup mirengaki atau bah seneng atau bah misem akila baaban. جيد أن تضحك وتكون مسرور، جيد. Tak napa misem, tak napa akila karena ada sesuatu yang lucu. Tak napa punten baik, bagus. ولكن أن تتعلم منها فوائد أجود. Tapi di balik kisah itu ada sesuatu yang luar biasa. أن تتعلم الوفاء مع الله ورسوله أولا. Kita harus belajar yang pertama, bagaimana kita berbalas budi kepada Allah Subhanahu wa أن taala. تتعلم الوفاء مع والديك، Kemudian bagaimana cara kita berbalas budi kepada kedua orang tua. مع أهلك وجيرانك وأصدقائك. Kemudian kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita dan tetangga-tetangga kita. وأعظم الوفاء أن تكون وفيا مع معلمك وشيخك. Dan paling tertuntut kita untuk menyempurnakan adab akhlak kita, membalas budi kita kepada guru kita. أن تكون وفيا لهذه المدرسة، ما تتخرج منها ثم تتكلم عليها. Jangan sampai di antara kita saya pernah ngaji misalnya pohon Ikadin to Al-Miftah pas ku laku dan keluar di kantor pas acaca kecubana Al-Miftah. كما بعض الطلبة صغار العقل صغار التفكير يتخرج من مدرسته بعد أن تعبوا عليه سنوات طويلة 4-5 سنوات، يخرج ثم يتكلم عن المدرسة. هذا ليس من الوفاء أيها السادة. Bukan seperti orang-orang yang ketika sebagian tapi nyai pon beda kadang ngaji 4 tahun, ngaji 5 tahun nih pondok. Naudzubillah pas keluar ternyata acara kita kejubana saya pernah itu nih lem pondok. Aba coba aki pondok atau apa? Saya beda pondok. أستاذ ضربني لمصلحتي، شد أذني، أخرج وأتكلم عليه. Ketika kita pernah misalnya pon pecot ban ustad, ban kiai apa boleh? Kopet ban kiai apa boleh? No atau ban ustad. Ini kata ada lain ustad niatnya kecuali narbiyah, kecuali apa mana ngajar ke apa? Pas baaban kadin to pas aca-aca kowe kopen kowe to kon. أستاذ عنده 100 طالب أيها الأحباب، من سيستوعب ليستوعب؟ نحن آباء عندنا 4 أولاد، أنا أضرب ابني هذا وأضرب ابني هذا أحيانا. هذا الأستاذ عنده 100 طالب، إذا مشكلة واحدة في اليوم عنده 100 مشكلة. الأستاذ ينبغي على الطالب أن يستوعب هذا ويفهم جيدا أن هذا المعلم بشر مثلنا، عنده طاقة وعنده حدود للصبر وعنده هذا الشيء من المعرفة بمكان أيها الطلاب. Santreh juga kotu punya pengertian, punya kesadaran bahwa guru negini kah juga manusia. Ketika guru nesetong, kiai nesetong membawahi 50 atau 100 santreh, baaban nakal gantian, baaban kan itu santreh nak gajah menurut Abu Ambu. Ketika kiai umpamana sedikit tukah, kini kaaba kan itu santreh kotu ngarteh. Kau tu napa nyaman andi ateh tu baaban ria santrena banyak nakal iya melanggar iya kiai setong pas ketika kiai sedikit gusar atau sedikit tukah pa baaban nor atas saya. إذن أيها السادة لا بد لنا أن نتخلق بخلق الوفاء بل بكل الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد
عضوا عليها بالنواجذ. Makanya kita sebagai santri Kak Dintoh tertuntut untuk selalu meningkatkan adab dan akhlak kita kepada guru kita dalam rangka berbalas budi, membeli dadah. Senausa tak mungkin abah Kak Dintoh bisa membeli dadah ke guru Kak Dintoh. Namun dalam rangka mengikuti akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semampu kita, karena Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kak Dintoh merintah addu alaikum bin nawajid. Kak Dintoh teku engku sunnah-sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Kanjeng Nabi adabu alaikum bisunnati, sehingga torok tang sunnah, torok tang lalampan dari Kanjeng Nabi pah teku engku. نشكر لسيدي الأستاذ الشيخ سليمان كردي على هذه الاستضافة، ونشكر حضراتكم على الحسن الاستماع، وجزاكم الله تعالى عني كل خير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Dan kula debun beliau sangat asyukur, sangat mana akalangkong ka Simuljah Ki Haji Sulaiman Kurdi, karena kepanjenengan saja nyon seporah debun beliau juga sakalangkong, karena panjenengan ka itu ampun setih mirengaki tor ator dan gula. Muga-muga sedaya manfaat nangki. Muga-muga polongan kan itu doa dan gula kan itu. Dan gula sareng para panjenengan sedaya muga-muga selalu apolong sareng ulama. Muga-muga selalu apolong sareng orang-orang alim, orang-orang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abdina juga ka beliau guru kita Fadilatul Syekh Sulaiman Kurdi sareng sedaya keluarga besar kalito sareng para jurnalis sedaya nyon saparajukan sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. سلمنا نلقاك وأنت راض عنا برحمة منك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخرجنا من مقامنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور يا أكرم الأكرمين. واغفر اللهم لنا وللحاضرين والغائبين ولكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم رب هذه الدولة